اگلی غلط فہمی جو ہے یہ حکمران کافر ہیں کیونکہ یہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. وہ مدد تھی پہلی غلط فہمی. اب وہ تو سمجھ آ گئی الحمدللہ کیونکہ واضح حدیث ہی سر بخاری مسلم کی. لیکن کچھ اور غلط فہمی ابھی موجود ہے. تو کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا کیا یہ ایمان ہے؟ تو کافر کے ساتھ دوستی رکھنے والا بھی تو کافر ہے. تو اس لیے کیونکہ یہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو یہ عمل بھی کفریہ ہے. اس کے جواب میں پہلی بات یہ ہے اس بات میں اجمال ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا کیا کفر ہے یا نہیں. اس بات میں اجمال ہے. اس کی تفصیل بہت ضروری ہے کیونکہ بات تکفیر کی ہو رہی ہے. اور جب بھی بات کسی ایسی سنگی مسئلے میں ہو شریعت میں تو شریعت نے قائد رکھا ہے کہ تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. اس سے پہلے کہ کوئی غلط فیصلہ صادر کر دیا جائے پھر اس پر بہت باطل چیزیں مترتب ہو جائیں جیسے کہ تفجیر اور قتل عام. اس سے بہتر ہے پہلے اس اجمالی جو الفاظ ہیں ان اجمالی الفاظ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا کفر ہے یا نہیں. تو تفصیل یہ ہے. نمبر 1 تم کیا سمجھتے ہو کہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا اور مسلمانوں کے خلاف جیسا بھی میں نے بات کی دوستی رکھ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا یہ کفر ہے؟ یعنی ہر حکمران کے لیے یا کوئی خاص شخص کے لیے خاص حکمران کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہو؟ اگر سب کے لیے برابر ہے تو پھر اس کی تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں. اگر ایک شخص کے لیے ایک حکمران کے لیے بے عینی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس کی بات وہی ہے تکفیر معین کی طرف جو پہلے احکام بیان کیے ہیں. اور سید حق ابی بکر رضی اللہ عنہ کہ قصہ بھی سامنے رکھیں اور اس تفصیل کی طرف کہ تفصیل سے بات ہونی چاہیے. یہ قول ہے امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام ابن تیمیہ کا، شیخ ابن عثیمین کا، شیخ بن باز کا اور دیگر مشائخ کا. یا دوسری بات ہے تفصیل کی، یعنی پہلی تفصیل یہ کہ دوستی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے. اگر دین کے اعتبار سے تو ہم نے پہلے بیان کیا کفر ہے، اس کی بات ختم ہو گئی. اگر دین کے اعتبار سے نہیں ہے تو دنیا کے اعتبار سے ہے تو اس کی بھی تفصیل ہے آگے. کیا ان کی معاونت اور دوستی جو ہے حکمران جو ان سے دوستی رکھ رہا ہے کیا یہ دوستی اس دوستی کی وجہ کیا ہے کہ ان سے محبت ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے کسی مصلحت کی وجہ سے ان سے دوستی رکھی جا رہی ہے. اور جو حکمران تو وہ جانتا ہے کہ مصلحت کہاں پہ ہے، خاص طور ضعف کے وقت. اگر ضعف کے وقت مصلحت اس میں ہے کہ اس کافر سے دوستی کی جائے، اس میں کوئی مصلحت نظر آ رہی ہو اور پوری امت کے اس میں فائدہ ہے تو یہ دوستی جو کفر نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی دوستی ہوتی ہے اور اس ذاتی مفاد کو وہ حاکم آگے بڑھاتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور تیسری بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں سے دوستی اور معاونت جو کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا ان کے ساتھ دوستی ہے کہ ان سے خرید و فروخت کرنا یا ان کے ساتھ سفارت تعلقات رکھنا جیسے کہ آج مشہور بات ہے اور معروف ہے اور یہ ہو رہا ہے، اگر اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاونت ہے، یہ کفر ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے گھر جاتے بھی، کھانا بھی کھاتے، تحفہ بھی دیتے، تحفہ بھی لیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہودی غلام بھی کرتا تھا تو وہ کافروں سے اسلحہ بھی لیتے تھے. یعنی مدینہ میں اسلحہ کاروبار کون کرتا تھا؟ یہودی کرتے تھے. تو جنگ کے لیے تیاری جب کرتے تھے، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں اسلحہ کہاں سے آیا؟ یہ تو صحابہ کرام نے بعد میں آہستہ آہستہ اس کام کو سنبھالنے سے پہلے تو یہودی کام کرتے تھے. یہ مشہور بات ہے، تاریخ کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو دنیاوی اعتبار سے، تجارت کے تعلق سے، سفارتی جو تعلقاتوں کے اعتبار سے یہ جائز ہے، نہ کفر نہ حرام ہے. لیکن بات وہی ہے جو اصل بنیادی بات ہے، کافروں سے محبت جائز نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ تعامل جو ہے کافروں کے ساتھ سب ایک جیسا نہیں ہے، یعنی سب کے ساتھ حرام ہے یا کفر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جنہیں تمہارے خلاف جنگ نے کی، تمہیں قتل نہیں کیا دین کی وجہ سے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ تعلق رکھو. اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ يحب المقسطین. لیکن اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کافروں سے تمہیں منع کرتا ہے جنہوں نے تمہارے خلاف دین کی وجہ سے جنگ کی، تمہیں قتل کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نکال دیا کہ تم وظاہروا علی اخراجکم، یہ تمہارے گھر سے نکالنے میں کسی کی مدد کی ہے، ان تولوہم، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، یہ جائز نہیں ہے. اور دوستی رکھنے کی تفصیل میں بیان کیا، اگر دین کے لیے ہے تو کفر ہے، اگر دنیا کے لیے ہے تو یہ کفر نہیں ہے، یہ حرام بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا کافر ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں گھر سے نکالا ہے، تو ایسے کافر جو ذمی ہیں، مستأمن ہیں یا معاہد ہیں، تو ان کافروں کے ساتھ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. آپ ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اور کھانے کی تفصیل آپ جانتے ہیں، مجھے بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ بات سن لیتے ہیں، کہتے ہیں کافروں کے ساتھ کھانا کھانا، تو کیا ہندو کے گوشت بھی کھانا جائز ہے؟ اگر کوئی بکرا ہندو کو ذبح کرے وہ کھانا جائز ہے کیا؟ تو میں یہ جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. بات یہ ہو رہی کہ کافر جس کا ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ جو اہل کتاب، ان کا ذبح کردہ جانور حلال ہے، آپ وہ کھا سکتے ہیں. اور اگر کوئی ہندو نے دال پکائی ہے، سبزی پکائی، تو وہ کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یعنی حسن اخلاق سے آپ کافر سے اگر پیش آتے ہیں تو اس کی دلیل آیت کریمہ بھی ہے، اور آگے علماء کے بڑے عجیب و غریب اقوال میں بھی بیان کروں گا، شاید آپ نے پہلے مرتبہ سنے ہوں گے اس تعلق سے. جی، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9، 8 and 9. تو اس لیے مختصراً میں پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حکمران کافر ہے اس لیے کہ اس نے کافروں کے ساتھ دوستی رکھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ اس کی تکفیر کی وجہ کیا ہے. اگر اس کی تکفیر کی وجہ واقعی معتبر ہے اور دین کے لیے ہے اس نے یہ دوستی رکھی ہے اور یہ بات ثابت ہے، تو یہ بات معین شخص کی ہو جاتی ہے، اور اس شخص معین پر علماء حق جو ہیں وہ حجت قائم کریں گے، پھر کفر کو فتویٰ لگائیں گے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو کفر نہیں ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں بعض علماء کے اقوال. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصارم المسلول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 963 963، فإن التکفیر لا يكون بأمر محتمل. تکفیر جو ہے وہ کبھی بھی کسی احتمال والی شک والی چیز پر نہیں ہوتا. کفر کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے. جس چیز کے دو پہلو ہوں ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، وہاں پر کفر کا فتویٰ لگ نہیں سکتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے مؤذن کو سنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس شخص نے کہا، سننے والے نے کہا، کذبت، تم جھوٹے ہو. کیا یہ شخص کافر ہے یا نہیں؟ سوال دیکھیں ذرا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، لا یکفر، نہیں، وہ اس بات سے کافر نہیں ہوتا، لجواز ان يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في اصل الكلمه، فكأنه قال انت لا تشهد هذه الشهاده. یعنی یہ بات کفر نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ ہے، یعنی کلمہ شہادت کا حصہ جو یہ جھوٹ ہے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ تم جھوٹے کیونکہ تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جو لوگ قبر پرستی کے دلدل میں غرق ہیں، وہ بھی کلمہ توحید پڑھتے ہیں. تو جب یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ جو اندھی تقلید کرتے ہیں کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ؟ جو منکرین حدیث ہیں سب کو چھوڑیں، اچھا ان کو چھوڑیں، قادیانی کو لے لیں، وہ بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا وہ سچا ہے؟ اگر کوئی شخص کہتے ہیں تم جھوٹے ہو،
کیا کافر ہو جاتا ہے؟ اس نے کلمے کو جھوٹ نہیں کہا، اس نے اس شخص کو کہا جو یہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے یہ بات بھی ضروری سمجھنے کی ہے، تفصیل بہت ضروری ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات بدائع الفوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42 میں بیان کیا ہے. اور شیخ اسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ إِلَّا بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ، اور ہم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے الا کہ جس پر علماء کا اجماع ہو، سب علماء کا اجماع ہو. یہ الدرر السنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وهذه المسألة من أدق المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب، اور یہ جو مسئلہ ہے تکفیر کا یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے اور دقیق اور باریک بین مسئلہ ہے اور سب سے خطرناک مسئلہ ہے جوانوں کے بیچ میں جو پایا جاتا ہے. لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة لهم وليس كذلك، کیونکہ بعض جوان یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کرنا ان سے محبت اور دوستی ہے، اور یہ بات درست نہیں. اور یہ اللقاء المفتوح میں سوال نمبر 1507 میں یہ بات بیان ہوئی. شیخ اسلام تیمیہ کا قول تھوڑا سا لمبا ہے. اچھا، شیخ بن باز کی ذرا بات سن، یہ بہت اہم بات ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے فتاوی نور علی الدرب، اس کتاب میں وہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 370 سے 381 تک، بعض باتیں بیچ میں سے میں بیان کرتا ہوں. اور موضوع ہے حکم مصاحبۃ الکافر، کافر کے ساتھ دوستی رکھنے کا حکم کیا ہے. فالواجب علی المسلم، شیخ صاحب فرماتے ہیں واجب ہے ہر مسلمان پر البراءۃ من اہل الشرک وبغضهم فی اللہ، کہ وہ بری ہو جائے اہل شرک میں سے اور ان سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے. ولكن لا يؤذيهم، لیکن ان کو اذیت نہ پہنچائے. ولا يضرهم، لا ان کو نقصان پہنچائے. ولا يتعدى عليهم بغیر حق، اور بغیر حق کے ان پر کوئی عداوت نہ کرے. لیکن لا يتخذهم اصحابا ولا اخذانا، لیکن ان کو اپنا قریبی دوست نہ بنائے. ومتى صادف ان اكل معهم في وليمه في وليمه عامه، یا اگر کبھی بسا اوقات ایسا ہو جائے کہ ایک موقع پہ جاتے کافر بھی ہوتے یہ بھی ہوتے تو اکٹھے کھانا پڑتا ہے تو اس کھانے میں کوئی حرج نہیں. او طعام عارض، یا اچانک کوئی کھانے کا وقت ہو جاتا ہے وہ کافر بھی آ جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ اکٹھے کھا لیں. من غیر صحبت ولا ولایت ولا مودہ فلا بأس، اگر یہ کھانا بھی کھا لیں اس طریقے سے جیسے بیان کیا گیا ہے، بشرط یہ کہ ان سے دوستی نہ ہو، ولایت نہ ہو، قریبی دوستی محبت نہ ہو، ولا مودہ اور محبت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. آگے فرماتے ہیں علاقۃ المسلم بغیر المسلمین ومشارکہ فی حفلات تودیعہم، کیا مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کسی سیریمنی میں حصہ لے سکتا ہے یا نہیں. اور خاص طور پر فیئر ویل کہتے ہیں نا، وہ لوگ کرتے تو کچھ کافر جا رہا ہوتا ہے تو اس میں مسلمانوں کو بلاتے ہیں، تو اس پارٹی میں کیا مسلمان جائے یا نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا مانع ان يسأله عن اولاده وعن حاله، اور کوئی حرج نہیں کہ مسلمان کافر سے اس کا حال پوچھے، تمہارا کیا حال ہے، تمہارے بچوں کا کیا حال ہے. فلا بأس في ذلك، اس میں کوئی حرج نہیں. ولا بأس ان يأكل معه اذا دعت الحاجه الى ذلك، اس میں کوئی حرج نہیں کہ کافر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے اگر اس کی کوئی ضرورت ہو. ولا بأس ان يجيب دعوته، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کافر دعوت دے تو اس کی دعوت کی استجابت کرے اور وہاں پہ جائے دعوت کھانے کے لیے. کما اجاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجابت کی دعوت الیہود واکل من طعامہم، جب یہودیوں نے دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا. اذ رأى المصلحة الشرعیہ فی ذلک، جب کوئی شرعی مصلحت اس میں نظر آئے. آگے کے عنوان ہے تیسرا الواجب علی المسلم تجاہ غیر المسلم، کہ مسلمانوں کا واجب غیر مسلم کی طرف کیا ہے. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے. لا فی نفس، نہ اس کے نفس میں. ولا فی مال، نہ اس کے مال میں. ولا فی عرض، نہ اس کی عزت میں. اذا کان ذمیا، اگر وہ ذمی ہو. او مستأمنا، یا مستأمن ہو. او معاہدا، یا کسی عہد کے ذریعے سے اس ملک میں آیا ہو. فإنه يؤدي إليه حقه، بلکہ اس پر یہ واجب ہے کہ اس کا حق اس کو ادا کرے، پورا کرے. فلا يظلمه في ماله بالسرقة، تو اس کے مال میں ظلم نہ کرے چوری کر کے. ولا بالخیانة ولا بالغش، اور نہ خیانت سے اور نہ ہی غش سے. ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل، اور اس کے جسم پر ظلم نہ کرے، نہ مارنے سے اور نہ ہی قتل کرنے سے. آگے فرماتے ہیں لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير، اور کوئی حرج نہیں اگر کافر کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے معاملت میں، خرید و فروخت میں اور کرائے میں، یعنی کرائے پہ کوئی مکان دیتا ہے اسے کوئی ایسی چیز یا گاڑی دیتا ہے. ونحو ذلك، کوئی اور ایسی چیز. لا يبدأه بالسلام، آگے فرماتے ہیں سلام سے ابتدا نہ کرے، یہ نہ کہ السلام علیکم، جائز نہیں ہے کافر کے لیے. ولكن
لیکن وعلیکم کہہ سکتا ہے. ومن ذلك ايضا، اور اس میں سے آگے فرماتے ہیں حسن الجوار، کہ بہترین پڑوسی کا حق ادا کرنا. اذا كان جارا تحسن الیہ، اگر آپ کا پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ حسن اخلاق سے کام لو. ولا تؤذیہ فی جوارہ، اور اس کے ساتھ پڑوسی میں اذیت نہ پہنچاؤ، کوئی تکلیف نہ دو. وتصدق علیہ اذا كان فقیرا، اور صدقہ بھی دو اگر فقیر ہو. میرے بھائی کافر کی بات ہو رہی ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ میں قول بیان کر رہا ہوں. اور اس کو صدقہ بھی دو. وتہدی الیہ، اور اس کو ہدیہ بھی دو. وتنصح له فيما ينفعه، اور اس کی نصیحت بھی کرو جس میں اس کا نفع ہو. لأن هذا ما يسبب رغبته في الاسلام، ان چیزوں سے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. ودخول في الاسلام، تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے. ولأن الجار له حق، کیونکہ پڑوسی کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار، اور اگر پڑوسی کافر ہے تو اس کے بھی حقوق ہے پڑوسیوں کے. اور آخر تک یہ بات ہے، بہت لمبی جا رہی ہے، کہ اگر مر جائے کافر کا کوئی، ابھی پڑوسی ہے اس کا بچہ مر گیا ہے، تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ شیخ صاحب دیکھیں بڑی پیاری بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما بالنسبة للاحتفالات بأعيادهم، جو ان کی اپنی سیریمنیز ہوتی ہے، ان کی عیدیں ہوتی ہیں، وہاں پر مشارکت جائز نہیں ہے. بات واضح ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہ ہم یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. جیسے ان کا ایسٹر ہے، جیسے ان کا کرسمس ہے، وہاں پر مسلمان بالکل ناجائز، جائز نہیں ہے شرعاً. لیکن لا بأس ان يعزيهم في میتهم، اگر ان کا کوئی مر جائے ان کی تعزیت کرے، من الکلام الطیب، اچھی بات میں سے. ولا يقول غفر اللہ له، یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر. کافر کی کیا مغفرت ہے؟ اس کی دعا نہیں کر سکتے ہم. اور یہ نہیں کہہ سکتے رحمہ اللہ، یہ بھی کہنا جائز نہیں. تو کیا کہیں گے؟ کیسا فرماتے ہیں جبر اللہ مصیبتکم، یہ لفظ آپ کہہ دیں کہ جو تم پر مصیبت آئی ہو اس کا اللہ تعالیٰ بہتری کرے. جبر کرنا یعنی اس میں کوئی بہتری کرنا، لیکن اس کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت نہیں مانگ سکتے آپ. یا یہ کہہ سکتے ہیں احسن لک الخلف فی خیر، تو جو باقی اس میں آپ کے لیے خیر ہو. ہاں یہاں پہ وہ لفظ نہیں ہے، پر وہ کچھ بھی کہہ سکتے سب. وہ ماشاء من الکلام الطیب، کوئی اچھے کلام جس میں دعا نہ ہو، جس میں مغفرت نہ ہو، خاص طور پر رحمت نہ ہو. اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا کافر کو خون دے سکتے ہیں؟ اب یہ مسئلہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا اعلم مانعا من ذلك، میرے علم میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو منع ہو کہ کافر کو آپ خون نہیں دے سکتے. فاذا اضطر المعاهد او الكافر المستأمن، اگر کوئی معاہد یا مستأمر کافر جو ہے الذي ليس بينه وبينه حرب، جو حربی نہیں، اس کے خلاف ہماری جنگ نہیں ہے، اگر اسے ضرورت پڑ گئی کہ اگر اسے خون کی ضرورت پڑ گئی فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، تو خون دے کر اس پر صدقہ دے سکتے ہیں. كما لو اضطر الى الميت وانت ماجور في ذلك، تمہیں اس پر اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لانه لا حرج عليك ان تسعد من اضطر الى الصدقة، اور اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے تو آپ صدقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں کسی ذریعے سے. پھر تجارت کی بات آئی ہے کہ کیا تجارت میں اس کا حصہ لے سکتے ہیں؟ بہرحال تجارت میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں، جیسے میں نے تفصیل بیان کی. بہت لمبی بات ہے تو بات صرف اشارہ دینا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور مزید تفصیل اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بیان کی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول یہاں پہ بیان کرتا ہوں. شیخ صاحب اس آیت کے بارے میں ممتحنہ آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا فرمان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار. اس آیت کریمہ میں واضح بات ہے کہ کافروں کے ساتھ احسان و حسن سلوکی کرنا. المواطنین، جو مواطن کافر ہیں، الذين يسالمون المؤمنین، جو جنگ نہیں کرتے بلکہ مسالمین ہیں اور امن کی حالت میں رہتے مسلمانوں کے ساتھ. ولا يؤذونهم والعدل معهم، اور ان کو مسلمانوں کو اذیت بھی نہیں پہنچاتے. والعدل معهم، ان کے ساتھ انصاف ضرور کریں. یہ آیت دلیل ہے حسن معاملت کی اور عدل و انصاف کی. یہ السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 704 کے تعلیق میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے. اور آگے شیخ صاحب بڑی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی کافر کوئی مسلمان مر جائے
اور اس کا کوئی مسلمان کا کوئی رشتہ دار کافر ہے تو کیا اس کے جنازے میں شریک ہو اس کو دفن کرنے کے لیے؟ کرسچن مثال کے طور پر کرسچن بھی دفن کرتے ہیں نا، کیا شریک ہو یا نہ ہو؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شریک ہو اور اس دفن میں بھی شریک ہو، لیکن اس کو دعا مغفرت نہیں کر سکتا. اور اگر اس کے دل میں بغض ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اس معاملے میں شرکت نہ کرے. اور اس کی دلیل شیخ صاحب بیان کرتے بڑی پیاری. جانتے کیا دلیل ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جب والد ابو طالب وفات پائے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، بھی کافر میں کیسے دفن کروں؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات آئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی، بلکہ خود بھی شریک ہوئے. تو ابو طالب کو دفن کرنے میں سیدنا علی بن ابی طالب نے دفن کیا. یہ علامہ البانی کا یہ قول جو ہے یہ سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 161 کے تعلیق میں بیان کیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب موالات کی بات آئی وَأَمَّا مُعَامَلَتُهُمْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ کہ خرید و فروخت میں کافروں کے ساتھ تعلق رکھنا، وَأَن يَدْخُلُوا تَحْتَ عَهْدِنَا اور ہمارے عہد کے نیچے آ جائیں، یعنی ان سے عہد رکھنا یا کوئی سفارتی تعلقات رکھنا، فَهَذَا جائز، یہ جائز ہے. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَدَقِّ الْمَسَائِلِ وَأَخْطَرِهَا اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی باریک بین اور سنگین اور خطرناک مسئلہ ہے عند الشباب، خاص طور پہ جوانوں کے ساتھ، جس میں نے پہلے بات بیان کی. پھر وہی بات پوری شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. تو یہ غلط فہمی بھی زائل ہوئی ان علماء کے اقوال سے.